الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بآواز بلند درود و سلام پڑھ لے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز سے الصلاۃ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ماہ مبارک رمضان شریف عشرہ مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوش نصیبوں نے اس ماہ مقدس کا احترام و اکرام کرتے ہوئے روزے رکھنے کی سعادت حاصل کی، تراویح پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ 13 دن ہو چکے ہیں، 13واں دن جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی جو ایام رہ گئے ہیں ان میں بھی زیادہ سے زیادہ عبادت و ذکر کی توفیقات عطا فرمائے۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا 10 رمضان شریف کو وصال ہوا، تو اب جب بھی سال کے بعد 10 رمضان شریف کا دن لوٹ کے آتا ہے تو مومنین اپنی ماں کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ 10 رمضان شریف کے قریب جو بھی جمعہ آئے اس جمعہ میں بطور خاص حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نذرانہ ہائے عقیدت و محبت اہل ایمان پیش کرتے ہیں۔ آج بھی چونکہ رمضان شریف کے 13ویں تاریخ ہے اور 10 رمضان شریف کے قریب یہ جمعہ ہے، تو اس مناسبت سے میں اختصار کے ساتھ اپنی ماں، آپ کی ماں اور سارے مومنوں کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ
سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن شریف میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کو اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ میرا شان والا نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، یا مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان کی جانوں کا مالک ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور شان والے نبی کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب سنیے ذرا، ازواج مطہرات اور امہات المومنین، ان میں سب سے پہلی جو مومنوں کی ماں ہیں وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آپ کریم نے اور بھی نکاح فرمائے، اور بھی ازواج مطہرات ہیں سرکار کی، اور بھی امہات المومنین ہیں، مگر سب سے پہلی ماں جو مومنوں کی ماں بنی وہ حضرت سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات۔ اب یہ کیسی عظمت مآب خاتون ہیں، دور جاہلیت میں بھی جن کا لقب طاہرہ مشہور تھا۔ ایسے ماحول میں جس میں ذرا بھر بھی کوئی احتیاط نہ ہوتی، کوئی خیال نہ رکھا جاتا، ایسے جاہلیت کے ماحول میں بھی حضرات حسنین کریمین کی نانی جان کا لقب طاہرہ تھا۔ طاہرہ، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دور جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے ملقب تھیں، اللہ نے اسی خوش نصیب کو طیب و طاہر مدینے والے کی حرم کی زینت بنایا۔ فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان عورتوں کو اللہ نے کتنی بلندی عطا فرمائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بنی، ازواج بنی، کہ اللہ فرماتا ہے طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں ہیں، طیب عورتوں کے لیے طیب مرد ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ کی طہارت کا کیا عالم ہے کہ جنہیں اللہ نے مصطفیٰ جیسا شوہر عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کی حرم کی زینت جب آپ بنی تو مکے کی بڑی رئیسہ تھیں، تاجرہ تھیں، بڑا کاروبار تھا، خاندان قریش سے تعلق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب عقد ہوا تو اپنا سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اتنی مالکہ تاجرہ بڑی رئیسہ ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود خدمت کرتی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن میں حضور کا ساتھ دیا۔ چونکہ جب سرکار کے ساتھ حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا اس وقت رسول اللہ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، نبی پاک کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور سرکار نے 15 سال کے بعد یعنی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ اعلان نبوت سے 15 سال پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مصطفیٰ کے حرم کی زینت بن چکی تھی۔ 15 سال اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ گزارے، 10 سال اعلان نبوت کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گزارے، 25 سال حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کے رسول اللہ کے ساتھ گزرے۔ ایک ایک لمحہ جن کے قرب میں معراج کا شرف عطا کرتا ہے، آپ خود سوچیں اس عظمت مآب مومنوں کی ماں کا شان کا عالم کیا ہے کہ جنہیں 25 سال مصطفیٰ کے قرب کی اللہ نے برکتیں عطا فرمائی۔ یعنی آپ مدینہ طیبہ کی گلی سے گزر جائیں،
وہ لمحہ آپ کے لیے معراج کا لمحہ ہوتا ہے، آپ سرکار کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہ لمحہ مومن کی معراج کا لمحہ ہوتا ہے۔ تو جن کے قریب میں ایک گزرا ہوا لمحہ معراج کا لمحہ ہوتا ہے، اس پاک بارگاہ میں 25 سال گزارنے والی کو اللہ نے کیا کیا عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو اولاد عطا فرمائی۔ سوائے حضرت ابراہیم کے، ایک آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہیں، اس کے علاوہ نبی پاک کی ساری اولاد اللہ نے حضرت سیدہ خدیجہ کے بطن سے عطا فرمائی۔ تو جو سیدہ خاتون جنت کی ماں بنے، بولیں پیار سے ذرا سبحان اللہ۔ بھائی جسے سیدہ خاتون جنت کی ماں بنایا گیا ہے، ماں ہوتی ہے، لیکن کیا کہنے اس ماں کے جس ماں نے کائنات کو سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی عطا فرمائی، جس عظمت معاب شان والی بیٹی کے 2 بیٹوں نے، حسن اور حسین نے، اور حسن اور حسین کی اولاد نے مصطفیٰ کے دین کے جھنڈے کو بلندیوں پہ پہنچایا ہے، مصطفیٰ کے دین کو بچایا ہے، مصطفیٰ کے دین کے لیے ساری قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی برکتیں ہیں، اور مصطفیٰ کا نسب، مصطفیٰ کی اولاد، مصطفیٰ کی نسل کریم اللہ نے سیدہ خدیجہ سے چلائی۔ سیدہ خدیجہ سے آگے سیدہ فاطمہ آئی، سیدہ فاطمہ سے حسن حسین آئے، اور حسن حسین سے آج کائنات میں جگہ جگہ مصطفیٰ کی اولاد موجود نظر آتی ہے۔ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی کیا خدمات ہیں، سنیے ذرا، جنہیں اللہ کی طرف سے سلام آئے۔ نہیں تھوڑا بولیں، ہے روزہ میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے، خیر ہے کوئی گل نہیں، میں لگاتار پہ بولنا ہے، تسی تھوڑا تھوڑا بول چھوڑو۔ اب دیکھیں ذرا، جنہیں اللہ کی طرف سے سلام آئے، کیا کہنے ان کی عظمتوں کے۔ اللہ کی رحمت مل جائے تو بڑی بات ہے، جسے اللہ کی طرف سے سلام آئے۔ فرمایا گیا رسول اللہ کے لیے کھانا سیدہ خدیجہ اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی، سرکار کے حرم کی زینت بنی مصطفیٰ کے گھر میں آئی، مکہ کی سب سے بڑی رئیسائیں، تاجرائیں، خاندان قریش کی معزز خاتون ہے، اللہ نے بڑی ساری عظمتوں اور شانوں سے نواز رکھا ہے، لیکن جب سرکار کے حرم کی زینت بنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھر میں آئی، نوکر بھی موجود، نوکرانیاں بھی موجود، لیکن کسی کو نہیں کہا، اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کام کرتی، نبی پاک علیہ السلام کی دل جوئی کرتی تھی، جب لوگ نبی پاک کا دل دکھاتے تھے، حضرت سیدہ خدیجہ مصطفیٰ کا دل بڑھاتی تھی۔ جب نبی کریم علیہ السلام باہر سے گھر میں تشریف لاتے، مشرکین کے تانے، کافروں کے تانے، لوگوں کی باتیں سن کے نبی پاک علیہ السلام کے قلب مبارک پہ اثر ہوتا۔ جب سرکار گھر میں تشریف لاتے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نبی پاک کے ساتھ ایسی باتیں کرتی، سرکار کو سارے غم بھول جایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بنایا، کھانا برتن میں رکھا، اور یہ خواہش کی جلدی جلدی کھانا نبی پاک تک پہنچ جائے۔ اب وہ کھانا لے کے سرکار کی طرف چلی، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ سبحان اللہ، پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ۔
اب دیکھو ذرا ایک بیوی کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ آج اگر چھوٹے سے جناب معاملات ہوں، لوگ کہتے ہیں نہیں نوکرانی رکھ کے دو، میرے گھر میں نوکرانی ہونی چاہیے کام کرنے والی۔ میں کہنا چاہتا ہوں مکے کی سب سے بڑی تاجرہ ہیں، مکے کی سب سے بڑی رئیسہ ہیں، حضرت خدیجہ نے قیامت تک آنے والی عورتوں کو بتایا ایک بیوی کو اپنے خاوند کے لیے کیسی خدمات کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ نے کھانا اپنے ہاتھ سے بنایا، بنانے کے بعد فکر لگی کہیں ٹھنڈا نہ ہو جائے، جلدی جلدی لے کے مصطفیٰ کی طرف چلی، اور جب حضور کے قریب پہنچنے والی تھی اللہ کو یہ ادا خدیجہ کی پسند آئی۔ اللہ نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل جاؤ اور جا کے میرے حبیب سے کہو پیارے خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہیں، آج جب آپ کے پاس پہنچے خدیجہ کو میری طرف سے بھی سلام کہہ دینا۔ اللہ فرماتا ہے خدیجہ کو میری طرف سے سلام دینا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آئے، اللہ کا حکم لے کے آئے، اور جناب جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خدیجہ کو میری طرف سے سلام دو، اور اے آقا جبریل کی طرف سے بھی خدیجہ کو سلام دیا جائے۔ اور ساتھ کیا بشارتیں سنائی ہیں، ساتھ کیا خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے خدیجہ کو ایسے جنت کی محل کی، موتیوں والے محل کی، ایسے محل کی بشارت سنا دو جو موتیوں سے بنا ہے، جس میں کوئی شور نہیں ہوگا، ہر تکلیف سے وہ محفوظ ہوگا، جس میں کوئی شور تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ موتیوں والا محل ہم نے خدیجہ کے لیے تیار فرما رکھا ہے۔ سبحان اللہ، جسے اللہ کی طرف سے سلام آئے، پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ، جسے اللہ کی طرف سے سلام آئے اس کی عظمتوں کا کیا عالم ہے، جسے اللہ کی طرف سے سلام آئے اس کی شانوں کا کیا عالم ہے۔ میں صدقے آقا و مولا سرکار کی اداؤں کے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک ایک لمحہ نبی پاک کے ساتھ گزارا، 15 سال نبی پاک کے ساتھ گزارے، حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کے بعد 10 سال نبی پاک کے ساتھ گزارے، شاب ابی طالب کے 3 سال اتنے مشکل گزرے ہیں۔ تاریخ اسلام میں شاب ابی طالب کو جب پڑھا جاتا ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے، جب کھانا بند کر دیا گیا، پینا بند کر دیا گیا، مطالبہ مکے والوں نے یہ کیا کہ کسی صورت بھی ہم بنو ہاشم سے کوئی تعاون نہیں کریں گے، ان کا ہر طرح سے بائیکاٹ کیا جائے گا۔ میرے آقا کے خاندان کی عظمتوں کو سلام۔ انہوں نے کہا یا محمد کو ہمارے حوالے کرو، نہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا بائیکاٹ کریں گے۔ خاندان والوں نے کہا ہر مشکل برداشت کر سکتے ہیں، محمد صادق و امین کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتے، ہر طرح کی مشکلات برداشت کریں گے، محمد صادق امین کو کسی کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ ان مشکل گھڑیوں میں، ان مشکل لمحات میں حضرت سیدنا ابو طالب نے بھی وفا کا حق ادا فرمایا ہے۔ ان مشکل لمحات میں حضرت سیدہ خدیجہ نے بھی وفا کا حق ادا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، اب یہ کتنی شان والی ہستیاں ہیں، ہاں کتنی عظمت مآب ہے یہ ہستی جس کا اس وقت میں ذکر کر رہا ہوں۔
کتنی عظمت مآب ہے۔ یکے بعد دیگر حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، پھر اس کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا۔ اب میرے آقا کو کتنا غم پہنچا، کتنا میرے آقا کا دل دکھا، تاریخ اسلام کی کتابوں میں پڑھ لیں۔ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ فرمایا ابو طالب گئے، خدیجہ الکبریٰ گئی ہیں، ان کے جانے کا غم ایک دو دن کا غم نہیں ہے، پورا سال ہی ان کے غم میں منایا جائے گا۔ ان کی عظمتوں کا کیا کہنا، جن کے لیے مصطفیٰ کی آنکھیں روتی تھیں۔ پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ جن کے لیے مصطفیٰ کی آنکھیں برسیں۔ آج کوئی صوفی کونے میں بیٹھا مصطفیٰ کی یاد میں رو پڑے، دروشی پڑھنے والا حضور کو یاد کر کے روئے، کہتے ہیں نصیب کا مالک ہے، مصطفیٰ کی یاد میں آنسو نکل آئے ہیں۔ او یار اس کے کیا کہنے جس کے لیے مصطفیٰ کے آنسو نکل آئے، اور وہ کون ہے؟ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سرکار کے حرم میں آئی، مجھ سے پہلے خدیجہ دنیا سے چلی گئی، یعنی میرا جب نبی پاک سے عقد ہوا، نکاح ہوا، میرے نکاح سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو چکا تھا۔ میرا اور ان کا ایک ساتھ نبی پاک کے گھر میں وقت نہیں گزرا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لیکن جب میں سرکار کے گھر میں آئی، مجھے کسی بھی عورت پہ، خاتون پہ اتنا رشک نہیں آیا جتنا خدیجہ پہ رشک آیا کرتا تھا۔ ہر وقت سرکار گھر میں حضرت خدیجہ کا نام لیا کرتے، خدیجہ یہ کرتی، خدیجہ ایسی تھیں، خدیجہ نے یہ کیا، خدیجہ نے یہ کیا، میری خدیجہ کی یہ عادتیں تھیں۔ ایک دن حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھے رشک آیا، جس پیار سے نبی پاک خدیجہ کا نام لیتے ہیں، میرا بھی نام پیارے کی زبان پہ آنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک حسرت ہوتی ہے، یہ ایک محبت کا انداز ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہر وقت خدیجہ کا نام لیتے رہتے ہیں، اللہ نے ان کے بعد آپ کو اور بھی ازواج عطا فرمائی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو ہی میری زبان سے یہ نکلا یا رسول اللہ، وہ عمر کی بڑی تھی، اللہ نے ان سے کم عمر کی عورتیں آپ کے نکاح میں دی ہیں، آپ ہر وقت خدیجہ کا نام لیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے معاملے میں بات نہ کرنا، خدیجہ میرے دکھوں کی ساتھی ہے، خدیجہ میرے دکھوں کی ساتھی ہے، خدیجہ نے مشکل وقت میرے ساتھ گزارا ہے، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے خدیجہ میرے قدموں پہ سب کچھ نچھاور کر رہی تھی۔ یہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علیس، یا غوث اعظم۔ فرمایا خدیجہ کے بطن سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ تو 10 رمضان شریف جب بھی آئے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ تاریخ ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اور حضرت سیدہ خدیجہ کی آخری بات کر کے اختتام کروں۔ آج ہمارے عزیزوں نے چاہا کہ ہم کو ریکارڈنگ بھی کرنا چاہتے ہیں، میں ویسے اس چیز کو روٹین میں تو نہیں ہوتا، پہلا ہی موقع ہے تو انہوں نے اب شروع کی ہے، لہٰذا میں اختتام کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا اب سنیے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جب آخری وقت آیا، آخری وقت آیا ماہ رمضان شریف، اور سیدہ خدیجہ
مکے کی رئیسہ، مکے کی سب سے بڑی تاجرہ، خاندان قریش کی معزز خاتون، مصطفیٰ کی غلامی میں آ کے اپنا سب کچھ حضور کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ جب وقت آخر آیا تو ایک چٹائی پہ تشریف فرما تھی اور سرکار صدقے اس چٹائی پہ جس چٹائی پہ ساری کائنات کے بادشاہ تشریف فرما ہوتے تھے، وہ چٹائی نہیں ہے، وہ عرش اعظم سے بھی بلند شان کی مالک ہے۔ اعظم چشتی کہتے ہیں ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے۔ فرمایا اس چٹائی کو عام چٹائی نہ سمجھو، یہ اس چٹائی پہ بیٹھا ہوا محبوب عرش اعظم ان کے قدمین کو چومنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ علماء نے لکھا حضرت خدیجہ چٹائی پہ تھیں، سرکار تشریف لائے، آخری لمحے میں حضور نے فرمایا خدیجہ کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ کا شکر ہے میں آپ کی غلامی میں ہوں، حال میرا بہت اچھا ہے یا رسول اللہ، میرا حال بہت اچھا ہے، اللہ نے مجھے آپ کی غلامی میں رکھا ہوا ہے۔ اب حضور نے فرمایا خدیجہ میرے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے، تیری آخری لمحات ہیں، سب کچھ تو میرے مشن پر دین اسلام کے لیے قربان کر دیا، اے خدیجہ کوئی حسرت ہو کوئی خواہش ہو بتاؤ۔ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میری ایک حسرت ہے، لیکن میں آپ کو ڈائریکٹ نہیں کہتی، میں فاطمہ کو بتا کے بھیجتی ہوں۔ سبحان اللہ، آداب بھی سکھائے ہیں گھریلو زندگی کے کہ اپنے خامن سے اپنے شوہر سے کس انداز سے کیسے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے اور کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، تو وہ حیا بھی درمیان میں رہا۔ کہا یا رسول اللہ میری ایک حاجت ہے، میری ایک حسرت ہے، میری خواہش ہے، میں فاطمہ کو بتا کے بھیجتی ہوں۔ تو سرکار نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ آ رہی ہیں اور عرض کیا کہ میری ماں جی کی یہ خواہش ہے، ان کی یہ تمنا ہے کہ میرا وقت آخر ہے، آپ مہربانی فرمائیں، آپ جو اپنے کاندھوں پہ کملی لیتے ہیں وہ چادر مجھے عطا فرما دیں، چونکہ میرا وقت آخر ہے اور میں دنیا سے سفر کرنے والی ہوں، تو لہذا وہ چادر وہ کملی جو آپ کے جسم اقدس کے بوسے لیتی ہے، بس وہ چادر مجھے عطا فرما دے، میں دنیا سے آپ کی چادر میں لپٹی ہوئی جانا چاہتی ہوں۔ بڑا جملہ کہا سیدہ خدیجہ نے، یا رسول اللہ میں آپ کی چادر نسبت میں لپٹی ہوئی جانا چاہتی ہوں، بس مجھے آپ کی چادر میں لپیٹ دیا جائے، ساری زندگی تو آپ کے قدموں میں گزاری ہے، تو یا رسول اللہ آخرت کا سفر بھی کرنا چاہتی ہوں، تو آپ کی چادر نسبت میں لپٹی ہوئی جانا چاہتی ہوں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ عرض کیا، رسول اللہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور سرکار نے فرمایا خدیجہ ساری زندگی لٹایا ہی لٹایا ہے، جب مانگا تو کیا مانگا ہے،
یعنی چادر ہی مانگی ہے، مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو خدمتیں تھیں، جو وفائیں تھیں، سرکار فرماتے میری خدیجہ کچھ اور بھی مانگے تو وہ بھی تھوڑا ہے، لیکن خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے۔ اور حضرت خدیجہ کہتی تھی سرکار کی چادر مل جائے، اس میں مجھے لپیٹ کے دنیا سے رخصت کیا جائے، میرا یہ جہان بھی سنور گیا، میرا وہ جہان بھی سنور جائے۔ تو سیدہ خدیجہ کی وفائیں بے شمار ہیں، آپ کی سیرت طیبہ میں بڑی برکت ہے، نور ہے، خواتین اسلام کے لیے بھی روشنی ہے، مردوں کے لیے بھی بہت سارے اسباق ہیں، اس لیے کہ ماں کی سیرت بیٹیوں کے لیے بھی ہوتی ہے، بیٹوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ماں کا اثر بیٹوں پر بھی ہوتا ہے، بیٹیوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ کی وفائیں یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور کے دین سے وفا کا جذبہ ہمیشہ بیدار رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ماں کے درجوں میں اللہ مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور سیدہ کے صدقے سے اللہ حضور کی ساری امت پہ رحم و کرم کرے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔